السلام علیکم۔ حمیرہ اصغر علی پاکستانی ایکٹریس جن کی لاش کراچی میں ان کے فلیٹ سے ملتی ہے۔ بہت ساری باتیں ہیں جو آپ لوگ جاننا چاہتے ہیں اور بہت ساری ایسی چیزیں بھی ہیں جن کے بارے میں سوچ کر ہر انسان ایک بار سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ ایک ایک کر کے سارے سوال آپ کے سامنے رکھوں گا اور جن سوالات کے حقیقتاً جواب سامنے آئے ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ 8 جولائی کو حمیرہ اصغر کی لاش ان کے اپارٹمنٹ میں ملتی ہے۔ شروعات میں بتایا جا رہا تھا کہ ان کی باڈی تقریباً 1 منتھ پرانی ہے، جو کہ ایک صرف ہوائی بات تھی۔ جب حمیرہ اصغر کی باڈی کی پوسٹ مارٹم رپورٹ آتی ہیں تو حقیقت کا پتہ چلا ان کی باڈی 1 منتھ پرانی نہیں تھی۔ حمیرہ کی موت 9 منتھ پہلے ہو چکی تھی اور اس بات کا ثبوت پوسٹ مارٹم رپورٹ تھی، جس کے بعد کوئی بھی حقیقت کو جھٹلا نہیں تھا سکتا۔ دوسری چیز جو سامنے آئی، حمیرہ اصغر کی باڈی 90% ڈی کمپوزڈ ہو چکی تھی اور باڈی اتنی بری طرح خراب تھی کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ آپ یہی سمجھ لیجئے کہ کنکال کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا، اور یہیں سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ڈیڈ باڈی 1 منتھ پرانی نہیں تھی۔ دوسرا سوال، حمیرہ اصغر کی موت کیسے ہوئی؟ کسی ڈرگز کا استعمال تھا؟ کسی منشیات کی اوور ڈوز کی وجہ سے موت ہوئی؟ حمیرہ اصغر نے سوسائڈ کیا یعنی خود کی جان لی، یا حمیرہ اصغر کا مرڈر کیا گیا؟ یہ وہ سوال ہیں جو سب جاننا چاہتے ہیں۔ حمیرہ اصغر کی موت کی وجہ کوئی ڈرگز یا کسی منشیات کی اوور ڈوز کا استعمال نہیں تھا۔ اس بات کا ثبوت پوسٹ مارٹم رپورٹ نہیں بلکہ ان کا اپنا فلیٹ تھا، جس فلیٹ میں ان کی لاش ملی تھی۔ جب ان کے فلیٹ کو پولیس نے انویسٹیگیٹ کیا تو کسی بھی قسم کی منشیات یا ایسی کوئی بھی چیز ان کے فلیٹ سے نہیں ملی جس سے کہا جائے کہ ان کی موت کسی منشیات کی وجہ سے ہوئی ہو۔ جب بھی کوئی انسان کسی قسم کی منشیات کا یوز کرتا ہے تو وہ اتنا ہوش میں نہیں ہوتا کہ اپنی جگہ کو اس طرح صاف کر دے کہ کسی کو ایک چیز بھی نہ ملے جس سے لگے کہ یہاں منشیات کا استعمال ہوا تھا۔ اگر مان لیں کہ حمیرہ اصغر نے کسی منشیات کا یوز کیا تھا تو کوئی تو ثبوت یا کوئی بھی ایسی چیز ان کی باڈی کے پاس سے یا ان کے فلیٹ سے برآمد نہیں ہوئی۔ اب یہاں سوال آتا ہے، اگر ان کی موت کی وجہ کسی طرح کی منشیات کا یوز نہیں تھا تو ان کی موت کیسے ہوئی؟ پوسٹ مارٹم رپورٹ میں ان کی موت کی وجہ سامنے نہیں آئی۔ اس کا ریزن یہ تھا کہ ان کی باڈی اتنی پرانی اور اتنی ڈی کمپوزڈ ہو چکی تھی کہ کنکال کے علاوہ کچھ بچا نہیں تھا، جس سے موت کی وجہ کا پتہ نہیں چل سکا۔ اب سوال آتا ہے کہ ان کی موت کی وجہ سامنے نہیں آئے گی؟ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ پوسٹ مارٹم کے علاوہ ایک اور ٹیسٹ ہے جس کو کیمیکل ٹیسٹ کہا جاتا ہے۔ جب کیمیکل ٹیسٹ کی رپورٹس آئیں گی تب حقیقت کا پتہ چلے گا ان کی موت کی وجہ کیا تھی، لیکن یہ بات کلیئر ہو چکی ہے، ان کی موت کسی طرح کی منشیات کی وجہ سے نہیں ہوئی۔ دوسرا سوال یہ کہ اگر ڈیڈ باڈی 9 مہینے پرانی تھی تو ان 9 مہینوں میں کیوں کسی نے حمیرہ اصغر سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش نہیں کی؟ کیوں کسی نے ان کی موجودگی کا نہ ہونا محسوس نہیں کیا؟ جبکہ وہ ایک ماڈل تھی، ڈرامہ انڈسٹری میں کام کرتی تھی، اچھی خاصی فین فالوئنگ تھی، انسٹاگرام پر 7 لاکھ سے زیادہ فالورز تھے۔ کیوں حمیرہ اصغر کی فیملی نے ان سے کانٹیکٹ نہیں کیا؟ کیوں کسی بھی دوست یا جاننے والے نے یہ محسوس نہیں کیا کہ لاسٹ 9 مہینے سے حمیرہ اصغر دکھائی نہیں دی گئیں؟ اور ایک بات جو سب سے زیادہ حیران کرتی ہے کہ جس فلیٹ میں حمیرہ اصغر رینٹ پر رہتی تھی، کیوں اس اپارٹمنٹ کے مالک نے بھی یہ شکایت نہیں کی کہ حمیرہ اصغر 9 منتھ سے لاپتہ ہیں، ان کا رینٹ بھی پے نہیں ہو رہا؟ اور تو اور کیوں اپارٹمنٹ کے مالک نے 9 مہینوں میں فلیٹ پر جا کر یہ نہیں دیکھا کہ رینٹ پے کیوں نہیں ہو رہا؟ اور جب انویسٹیگیشن کی گئی تو پتہ چلا جس اپارٹمنٹ میں حمیرہ اصغر رہتی تھی اس فلیٹ کی بجلی بھی لاسٹ 2024 اکتوبر کے مہینے میں منتقل کر دی گئی تھی۔ بہت سارے سوال ہیں جو اپارٹمنٹ کے مالک پر جا کر رکتے ہیں۔ حمیرہ اصغر کا موبائل چیک کیا گیا تو پتہ چلا اکتوبر 2024 سے ان کا موبائل بند تھا، اور یہ بھی پتہ چلا ان کے موبائل سے جو لاسٹ کال کی گئی تھی وہ اکتوبر 2024 کی کال تھی۔ ابھی ان سب سوالوں کا کوئی بھی کنفرم جواب نہیں آیا جو حقیقت بیان کرے۔ حمیرہ کی فیملی سے پتہ کیا جا رہا ہے ایسی کیا وجہ تھی انہوں نے 9 مہینوں سے حمیرہ سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش نہیں کی۔ حمیرہ اصغر کی ایک بھابھی ہیں جن کا بیان سامنے آیا ہے کہ حمیرہ کے رشتے اپنی فیملی سے کچھ ٹھیک نہیں تھے، پراپرٹی کو لے کر اپنے بھائیوں کے ساتھ لڑائی چل رہی تھی اور گھر والوں سے رابطے میں نہیں تھی حمیرہ اصغر۔ اگر کسی دوست کی بات کی جائے تو ابھی تک کوئی بھی شخص دوست کی صورت میں سامنے نہیں آیا۔
یہ کیسے ممکن ہے ایک انسان کی لائف میں ایک بھی دوست موجود نہ ہو؟ اس پر بھی پولیس غور کر رہی ہے۔ حمیرہ اصغر کے موبائل کا CDR ریکارڈ نکلوانے کے بعد ہر چیز کی حقیقت کا پتہ چلے گا۔ جیسے ہی ان کے موبائل کا CDR آئے گا تو امید ہے ان سب سوالوں کے جواب سامنے آ جائیں گے کہ ایسا کیا ہوا ستمبر اور اکتوبر سے پہلے۔ ایک اور سوال جو سب کو پریشان کر رہا ہے، اگر ان کی باڈی 9 مہینے پرانی تھی تو اس اپارٹمنٹ میں رہنے والوں کو کیوں ان کی ڈیڈ باڈی کی سمیل نہیں آئی؟ اور ایسا کیا تھا کسی نے بھی ان 9 مہینوں میں یہ محسوس نہیں کیا کہ اس فلیٹ کا دروازہ اب پرماننٹ کافی منتھ سے بند ہے؟ ان 9 مہینوں میں رمضان کا مہینہ آیا، چھوٹی عید گزری، بڑی عید گزری، محرم آیا، ایسا بھی کیا تھا کہ اس اپارٹمنٹ میں رہنے والے کسی بھی شخص نے حمیرہ کے فلیٹ کے دروازے تک بھی جانے کی زحمت نہیں کی جس سے ان کو باڈی کی سمیل محسوس ہوتی؟ حمیرہ اصغر کے فلیٹ کے بالکل سامنے والے اپارٹمنٹ میں ایک فیملی رہتی ہے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ 9 مہینوں سے ایک ڈیڈ باڈی اس فلیٹ میں پڑی ہے، آپ کو کوئی عجیب سمیل محسوس نہیں ہوئی یا کوئی بھی عجیب بات نہیں لگی، تو اس فیملی کا جواب یہ تھا کہ ہم ستمبر کے مہینے میں اپنے اباہی علاقے چلے گئے تھے اور فیب کے مہینے میں ہم واپس آئے ہیں اور ہمیں ایسی کوئی سمیل محسوس نہیں ہوئی جس سے ہمیں کوئی شک ہوتا۔ اب یہاں ایک بات سب کو بہت حیران کر رہی ہے کہ حمیرہ اصغر کی موت 9 منتھ پہلے ہوئی اور یہ فیملی بھی 9 مہینے پہلے اپنے اباہی علاقے چلے جاتی ہے، اور 1 مہینہ نہیں، 2 مہینہ بھی نہیں، یہ فیملی 5 مہینے بعد فیب کے مہینے میں واپس آتی ہے۔ ابھی پولیس اس پر بھی انویسٹیگیٹ کر رہی ہے کہ ایسی کیا بات تھی کہ اس اپارٹمنٹ میں رہنے والا ایک بھی ایسا شخص نہیں ہے جس نے باڈی کی سمیل محسوس کی ہو۔ کچھ سوال جن کے جواب امید ہے حمیرہ کے موبائل ریکارڈ CDR سے سامنے آئیں گے، اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو آہستہ آہستہ انویسٹیگیشن کے بعد پتہ چلیں گی۔ ابھی تک جو حقیقت تھی وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہے، آگے جیسے ہی کوئی سچ سامنے آئے گا تو آپ کے ساتھ شیئر ضرور کروں گا۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔